یہ میدان محشر کا نقشہ کھینچا اور بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی حساب میں کون مکمل اترا؟ فرمایا ابا جان میں اتری، میں لیکچی لے آئی تھی، فرمایا یہ آپ نے دیا، یہ میرے پاس ہے، باقی کوئی نہیں اتر پایا۔ تب اللہ کے رسول فرمایا کہ اے لوگو، ایمان والو، دنیا کے آشائش اور دنیا کی ضروریات کو کم رکھو، جتنا دنیا کی ضروریات کو بڑھاؤ گے کل میدان محشر میں اتنا لمبا حساب دینا۔ صحابہ کرام میں سب سے آخر میں جنت میں جا رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑاتے ہوئے۔ غزوہ احد میں ایک دشمن نے پائر پر مارا تھا، یہ نس کٹ گئی تھی ایڑی کے اوپر کی نس، اس سے لنگڑاتے تھے۔ معراج سے آنے کے بعد فرمایا کہ عبد الرحمن، میں نے اپنے صحابہ میں سب سے آخر میں تجھے جنت میں جاتے دیکھا کہ تو لنگڑاتے ہوئے جنت میں جا رہا۔ عبد الرحمن بن عوف رونے لگے، یا رسول اللہ، تمام صحابہ میں سب سے آخر میں جا رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے تیرے مال کا حساب دیتے دیتے اتنا وقت لگے گا۔ کمائیے مال، اللہ سے مانگیے اللہ ہمیں رزق حلال دے، اور تھوڑی کمائی میں اللہ برکت دے۔ ہمارے بڑے تھوڑا کماتے تھے، برکت تھی، آج برکت اتر گئی، ہماری نیت کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی۔ مال تو بہت ہے، 10,000 کمانے والا بھی پریشان ہے، 10 لاکھ کمانے والا بھی پریشان۔ کیوں؟ وہ برکت اڑ گئی، برکت ختم ہو گئی۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ اس تھوڑی سی چیز کے اندر 2 روٹی بنی ہو اور پورے گھر کو مطمئن کر دے اس 2 روٹی سے، یہ برکت ہوتی ہے۔ ایک مچھیرا اور مچھی اس کی بیوی تھی، دونوں رہتے تھے۔ مچھیرے نے مچھی مار کے لاوے، ایک لاوے دونوں کھا لے میں۔ ایک دن مچھیرے نے مچھیرا مار کے لایا، اور مار کے لانے کے بعد اس کو جو چیرا تو اس میں سے ہیرے نکلے۔ فرمایا بیوی، ہم جو اللہ کے لیے صبر کرتے تھے، آج اللہ نے پیٹ میں سے ہیرے نکالا۔ فرمایا یہ ہیرے کیا کریں گے؟ فرمایا اس کو بیچیں گے۔ گئے بادشاہ کے پاس، جا کے بتایا، بادشاہ نے انعامات دیا۔ فرمایا کہ بادشاہ ہم 2 ہی لوگ ہیں، ہماری ضرورت زندگی ایک مکان میں پوری ہو جائے گی، کچھ سامان ہوگا اور کچھ خرچہ ہوگا وہ دے دیجئے، باقی سب اللہ کے راہ میں خیرات کر دیجیے۔ دے دیا بادشاہ نے، لے کر آئے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا۔ بیوی سے پوچھا کہ بھائی تمہارا مال؟ فرمایا کہ حضرت اتنا ہی مال ہے جتنا ہم خرچ کر رہے ہیں، اتنا ہی مال ہو رہا ہے۔ تب شوہر نے بتایا کہ یہ برکت ہوتی ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ آج برکت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ یہ ظاہر چیز ہے کہ ہماری نیتوں میں فتور ہے۔ ایک تو رزق حلال نہیں، حج کو جا رہے ہیں، اللہ جانے رزق حلال ہے کہ نہیں۔ اللہ کا حضرت علی نے فرمایا کہ جب رزق حلال سے جنت آپ بھی حج کو جاتا ہے، حجر اسود کو جب بوسہ دیتا ہے، سارے قلب کی سیاہی حضرت اسود کھینچ لیتا ہے، اور اس میں سے ایک جنت کا جو نور ہے وہ نکلتا ہے اور اس کے قلب کو روشن کر دیتا ہے۔ اور اگر حج بیت اللہ میں ایک کمائی، ایک پیسہ بھی اس میں حرام کمائی ملی ہوئی ہو، جب وہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو حجر اسود جو کچھ نور ہوتا ہے وہ بھی کھینچ لیتا ہے، اور اس حاجی کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشیات پر زور دیا ہے۔ رزق حلال کماؤ، اپنے بچوں کو رزق حلال کا لقمہ دو، حرام سے بچو۔ حرام سے بچنے کی وجہ ہے کہ پھر حرام اگر تمہارے ہوگا، مرتے دم تک دعا مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ نماز 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، 15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ حج 6 دن میں ختم ہو جاتا ہے، روزے 30 دن میں ختم ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ تو جیب سے نکالو اور سامنے والے کو دو، ختم ہو گیا۔ 24 گھنٹے کے اندر معاشیات اور اخلاق کا معاملہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کیا حرام اور کیا حلال، کون سا نوالا حرام کا ہے، کون سا نوالا حلال کا ہے، صحابہ نے اس کا خیال رکھا۔ حضرت علی تو محنت کی کمائی کھاتے تھے، جو کا آٹا بنتا، روٹی بنتی، 4 روٹی مانگنے والا یا اٹھا اس کو دے دیتے تھے۔ اس فقر و فاقہ کی زندگی تھی۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ابو بکر کو تو دولت مندی دی تھی، عثمان کو دولت مندی دی تھی، عبد الرحمن بن عوف کو دولت مندی دی تھی، لیکن ابو بکر نے بھی اپنا پورا مال 40,000 درہم جب ایمان لائے تھے، اور جب مدعی مدینہ پہنچے ہیں تو اس 40,000 درہم سے صرف 15,000 درہم باقی ابو بکر کے پاس تھا، وہ بھی مسجد نبوی کی زمین خریدنے کے لیے وہ بھی دے دیا تھا۔ بیت المال سے اتنا لیتے تھے کہ جتنی ان کی ضروریات زندگی ہے خرچ ہوتی تھی۔ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد خالی بیوی کے سامنے ایک مرتبہ ابو بکر نے کہا کہ بہت دن ہوا میٹھا نہیں کھایا۔ بیوی کو خیال آیا کہ میرے شوہر نے میٹھا نہیں کھایا ہے۔ جو روا آتا تھا اس روا میں سے 2 چٹکی نکال کر بچا لیتی تھی روز،
مہینے 2 مہینے کے بعد وہ چٹکی جو ہے، چٹکی 2 روا جو کچھ جمع ہو گیا۔ ایک دن دسترخوان پہ پہنچے ابوبکر، دیکھا تو میٹھا حلوہ، روا کا حلوہ کھایا۔ کھانے کے بعد پوچھا بیوی سے یہ کدھر سے آیا ہے؟ فرمایا آیا نہیں ہے، آپ نے ایک مرتبہ تمنا کی تھی کہ میٹھا کھانے کا دل ہے، تو جو روزانہ جو 2 مٹھی روا ہمارے گھر آتا ہے اس میں سے 2 چٹکی میں نکال دیتی تھی۔ خاموشی سے کھایا، اور کھانے کے بعد جب باہر نکلے سیدھا بیت المال حافظ گئے، اور بیت المال میں فرمایا کہ میرے گھر جو 2 مٹھی آٹا روا جاتا ہے اس میں 2 چٹکی زیادہ جاتا ہے، کل سے 2 چٹکی کم کر دینا۔ تب اللہ ابوبکر صدیق کو صدیق کا مقام من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تب مرتبہ دیتا ہے اللہ۔ دسترخوان پہ بیٹھتے تو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ دوسروں کا خیال رکھتے، صحابہ کی سنت یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھتے، یہ سنت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک مہمان آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مہمان کو کھانا کون کھلائے گا؟ فرمایا رسول اللہ میں کھلاؤں گا۔ بھاگے گئے گھر میں، فرمایا کہ کچھ نہیں ہے، 2 روٹی ہے اور چٹنی ہے وہ رکھا ہے، فرمایا اس کو نکالو رکھو۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھانے لے گئے، فرمایا کہ بی بی جب میں اور وہ مہمان کھانا کھانے بیٹھے آہستہ سے چراغ بجھا دینا۔ اس 2 روٹی کے 4 ٹکڑے بنے تھے اور چٹنی رکھی تھی۔ وہ صحابی جابر بن عبداللہ، وہ صحابی کو بھوک تھی، 3 دن سے مہمان بھوکا تھا، کھا رہے ہیں، چراغ بجھا دیا گیا۔ حضرت جو صاحب جابر بن عبداللہ زمین میں ہاتھ رکھتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں، اور روٹی کی پوری 2 روٹی اور چٹنی کھانے کو پیٹ بھر کے کھانے کو دیا اس صحابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دربار میں جب پہنچے، چہرہ دیکھا، فرمایا میرے ساتھی اور میرے صحابہ ایسا مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آج تو ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے، پڑوسی کے گھر 3 دن ہو جاتا ہے قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا۔ ہم قوم، ہماری معاشرہ قوم، مسلم قوم کا معاشرہ ہے، جن کے گھر بکرے کا گوشت ہے ادھر ہی گوشت پہنچ رہا ہے، جن کے گھر بڑے کی قربانی ادھر ہی پہنچ رہا ہے۔ جو بیچارے یتیم جو انہوں نے نہ بڑے کی قربانی کی ہے نہ بڑے کی قربانی کی ہے، 3 دن 4 دن ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، میں نے اس عمرہ میں دیکھا 3 سال پہلے جب میں یہاں رہتا تھا کہ میں وہاں پہنچا تو نورانی سے ایک شخص عید کے دن دال لے کر جا رہا ہے، ایک بچہ دال لے کر عید کے دن جا رہا ہے۔ میں نے اس کو پوچھا بیٹا عید کا دن ہے دال؟ فرمایا چاچا ہمارے گھر کچھ نہیں ہے، دال لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ یہ وہ اخلاق ہے، یہ وہ معاشیت ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر پیوست کیا ہے۔ والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ آپ کے رکوع اور سجدے، یہ تہجد کی نمازیں، یہ روزے اس حالت میں قبول ہوں گے جبکہ آپ کا اخلاق محمد رسول اللہ کے اخلاق کے ساتھ ہو، صحابہ کے اخلاق کے ساتھ ہو، حضرت علی جیسا اخلاق ہو۔ یہ دروازے پہ آیا ہے، پڑوسی کو جان رہے کہ اللہ جانے ہم نے دیکھا کبھی بازار 3 دن بچے بھوکے ہیں لیکن کوئی پڑوسی کو دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ اگر تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سویا، تمہارا پڑوسی بھوکا سویا، تم نے حرام کھایا ہے۔ یہ ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم تو صرف اللہ کے رسول سے زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ کرتے کا دامن آیا ہے مدینے سے، یہ دامن بنیں گے یہی اعمال جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا ہے۔ دوستو یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ ہم صحابہ کا بیان سنتے ہیں، بیان سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کا مرتبہ بہت بلند ہو جائے۔ اللہ نے سارے صحابہ کو ان کے اعمال کے حساب سے اللہ بہترین مرتبہ عطا فرما دیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ قیامت تک کی سرٹیفکیٹ ہے صحابہ کی۔ اب کوئی صحابہ سے ناراض ہوتے رہے وہ اپنا خرابہ کرے گا، اور جو محبت کرتے رہے وہ اپنا حساب کرائے گا۔ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی معیت نصیب ہوگی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں ہمیں شامل فرمائے۔ یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے، اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ ہمیں سچا تیرا بندہ بنا دے اور سچا امتی بنا دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اے اللہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ صحابہ جیسے عمل کی توفیق نصیب فرما، صحابہ جیسا یقین نصیب فرما، صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، اور صحابہ جیسی اللہ تیری اور تیرے نبی کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، اللہ بڑی غفلت کی زندگی گزاری ہے۔ اے اللہ کہاں ہماری خطا، کہاں تیری رحمت سمندر کے مانند، کہاں ہمارے گناہ اور ہمارے خطا خس کے برابر، کہاں تیری رحمت سمندر کے مانند۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں، اس وقت میں امت پر ایک نظر کرم ڈال دے، امت کا بیڑا پار ہو جائے گا، تیری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے اللہ فلسطین کی مجاہدین کی غیبی مدد فرما دے، اے اللہ ایران کی غیبی مدد فرما دے، اے اللہ جو لوگ بھی فلسطین کی مدد کر رہے ہیں ان کی غیبی مدد فرما دے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ ان دشمنوں کے لیے ہتھیار بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمانوں کی کوئی تنظیم تیرے دین کا کام کر رہی ہے، اے اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما۔ اور اللہ جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے، اے اللہ راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جب ہم اس راستے میں اس دنیا میں چلنے کے دوران ہمیں لوگ دیکھ کر کہہ دیں کہ غلامان محمد رسول اللہ جا رہے ہیں، اے اللہ ایسے ابھی زندگی نصیب فرما، ایسے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس راستے سے ہم گزر جائیں لوگ گواہی دیں، وہاں کے در و دیوار گواہی دیں کہ یہ اللہ کے نبی کا غلام جا رہا ہے۔ اے اللہ ہمارا اخلاق ایسا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ان بھائی جو اس ملک میں رہتے ہیں ان بھائیوں کو اے اللہ ہمیں ایسا اخلاق عطا فرما دے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ بھائی بھی اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اے اللہ امت مسلمہ کے اخلاق کو سنوار دے، اے اللہ امت مسلمہ کے اخلاق کو بنا دے۔ اے اللہ صحابہ جیسا اخلاق نصیب فرما دے، صحابہ جیسی آپس میں محبت نصیب فرما دے، صحابہ جیسا اتحاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ صحابہ جیسی ہماری غیبی مدد فرما دے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے جو لوگ بھی اے اللہ تیرے دین کے لیے اے اللہ اپنی جانوں کو دے رہے ہیں ان کی جانوں کو قربان فرما دے۔ اے اللہ ان کے بال بچوں کو اپنی امان، اپنی مدد میں، اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ فلسطین کے سارے مجاہدین کو اور سارے مسلمانوں کو اپنی امان، اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ افغان کے مسلمانوں کو اپنی امان، اپنی پناہ میں لے لے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنی امان، اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ مسجد حرم کو اپنی امان، اپنی پناہ میں لے لے۔ مسجد نبوی کو اپنی امان، اپنی پناہ میں لے لے۔ مسجد اقصیٰ کو دشمنوں کے چنگلوں سے آزاد فرما دے۔ اس ملک کی بابری مسجد کو پھر دوبارہ تعمیر کروا کر اے اللہ مسلمانوں کی عزت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں مسجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، تمام ان تنظیموں کی حفاظت فرما جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اے اللہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں آخری کلمہ بھی ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال دے۔ اے اللہ ہماری ایمان والی موت نصیب فرما، ہماری قبر کو منزلوں کو آسان فرما، ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا، جہنم کے گلے سے ہماری قبر کی حفاظت فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں میں اپنے بارگاہ میں قبول فرما، میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر کا پانی نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، اور اے اللہ آخر میں سب سے تیری رضا نصیب فرما اور تیرا دیدار نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔